اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران ایک اور براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں تاکہ طویل المدتی جنگ بندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بلومبرگ کے مطابق حالیہ بات چیت جس کی قیادت جے ڈی وینس نے کی، کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوئی۔ اب حکام امید کر رہے ہیں کہ موجودہ 2 ہفتے کی جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ملاقات ہو، جو ممکنہ طور پر اسلام آباد یا کسی اور مقام پر ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ ایران کو لچک دکھانا ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ وینس نے کہا ایران کو ان اہم نکات کو تسلیم کرنا ہوگا جن کا امریکہ مطالبہ کر رہا ہے۔ بولے اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ امریکی نائب صدر نے ایرانی حکومت کی جانب سے آب ہرمز میں جہاز رانی روکنا معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ یہ کھیل 2 طرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی حکام نے معاشی دہشت گردی جاری رکھی تو امریکہ بھی پھر کسی ایرانی جہاز کو بندرگاہ سے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی دونوں ملکوں سے اپیل۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ اس جنگ کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ گوتریس کے مطابق جنگ بندی ہر صورت برقرار رہنی چاہیے اور انہوں نے تمام خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو وہ صلاحیتیں دکھائیں گے جو اب تک ظاہر نہیں کی گئی۔ ایران کی امریکہ کو وارننگ۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اب تک اپنی بہت سی صلاحیتیں ظاہر نہیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے جن کے بارے میں دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان حسین محبی نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے جدید طریقے متعارف کرائے گا جن کا مقابلہ کرنے کی دشمن کی صلاحیت نہایت محدود ہے۔ ایران کے ساتھ بہت سی چیزوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہم ایران سے جوہری مواد واپس حاصل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں گفتگو۔ کہا ایران نے پیغام بھیجا، وہ بےتابی سے مذاکرات چاہتا ہے۔ جے ڈی وینس، کشنر اور وٹکوف نے اچھے مذاکرات کیے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ بہت سے ممالک ناکہ بندی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ دنیا کے بہت سے ممالک تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوپ لیو پر ایک بار پھر تنقید۔ کہا پوپ قانون اور امن و امان کے معاملات میں غلط ہیں۔ پوپ لیو سے معافی نہیں مانگوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے اجلاس، تیل کے موجودہ ذخائر اور مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم کی ملک میں تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بہتر حکمت عملی کی بدولت خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مارک کارنی نے وزیر اعظم کو پاکستان کی امن کوششوں پر مبارکباد دی۔ کہا امن کی کوششوں کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ حال ہی میں پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات منعقد ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی کوششوں کے لیے کینیڈا کی توثیق اور حمایت کو سراہا۔ کہا پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے، کشیدگی میں کمی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کی کاوشوں کی بدولت ایران امریکہ میں سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ پاکستان کو امن کی بحالی کے لیے ثالثی کا موقع ملا۔ دونوں ممالک کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی۔ بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے کہ قومی راز میرے دل میں رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فراست اور حکمت عملی سے یہ جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر راتوں کو جاگتے رہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفود آمنے سامنے بیٹھے۔ دونوں وفود کی 21 گھنٹے تک گفتگو چلتی رہی۔ جو معاملات اب بھی اٹکے ہوئے ہیں انہیں حل کرانے کی کوشش جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے وفود نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور قیادت کی بھرپور تعریف کی۔ دونوں وفود نے واپس جا کر پاکستان کی میزبانی اور خلوص کا ذکر کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم نے بھی پاکستان کو سراہا۔ کہا آپ شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ چینی سفیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ دونوں ممالک نے پاکستان اور چین کے درمیان آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت دفتر خارجہ میں اہم اجلاس، سیکرٹری خارجہ سفیر آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے افسران کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران وزارت خارجہ کے افسران کی محنت، عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، ان کی کارکردگی کو قابل تعریف قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا یہ اقدام تعمیری روابط کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر ایرانی اسپیکر کا مزاحیہ اور دلچسپ انداز میں سخت جواب۔ امریکی عوام جلد آج کی موجودہ پیٹرول قیمتوں کو ترسیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ تیل قیمتوں سے لطف اٹھائیں۔ اس نام نہاد ناکہ بندی کے بعد آپ کو $4 سے $5 فی گیلن پیٹرول بھی سستا لگے گا۔ ایرانی اسپیکر نے اپنی پوسٹ میں ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود پیٹرول پمپس پر آج کے پیٹرول ریٹس لکھے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ دوسری جانب محمد باقر کالباف نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اگر آپ جنگ کریں گے ہم بھی جنگ کریں گے، اگر آپ منطق کے ساتھ آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ فوجی جہاز آبنائے ہرمز کے قریب آئے تو سختی سے نمٹیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا انتباہ، کہا آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلا ہے، مگر فوجی جہاز آبنائے ہرمز کے قریب آئے تو سختی سے نمٹیں گے۔ ادھر ترجمان ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ دھمکیوں سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو چکی، ایران وینزویلا نہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے ایران ثابت قدم رہا اور جنگ جیت گیا۔ برطانیہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا، ترجمان برطانوی حکومت کا اعلان، کہا آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھولنے کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ عالمی معیشت پر اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے کہا آبنائے ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کے لیے تیار ہے، صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے میں اعلان۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں، مشرق وسطی کے تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ماحول ٹھیک ہے، کوئی منفی بات نظر نہیں آئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکہ ایران مذاکرات پر اطمینان کا اظہار، مذاکرات کے تسلسل کی امید ظاہر کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران امریکہ مذاکرات پر کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا، امریکہ افریقین میں مذاکرات جاری رہنے کے چانسز اب بھی باقی ہیں۔ دوبارہ مذاکرات کے حوالے سے اطمینان ہی ظاہر کیا جا رہا ہے، افریقین اگلی نشست تک کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ صحافی کے سوال پر خواجہ آصف بھارتی حکومت اور میڈیا پر بھی طنز کیے بغیر نہ رہے، کہا اللہ تعالیٰ پاکستان پر بڑا مہربان ہے، بھارت ہماری کامیابی سے جل بھن کر رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی مہربانیاں جاری رہیں۔ مشرق وسطی کا جاری تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن چکا، پاکستان نے حالیہ بحرانوں کے باوجود توانائی کی فراہمی میں تسلسل برقرار رکھا اور توانائی قیمتوں کی مکمل منتقلی کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دے رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب، کہا ترسیلات زر طویل مدتی حل نہیں، اس لیے برآمدات پر توجہ دینا ناگزیر ہے، اصل چیلنج اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد ہے، کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت مارچ میں ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہوئی، کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، ملک میں شمسی توانائی کی پیداوار 8000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، چاروں صوبوں میں زرعی آمدن ٹیکس سے متعلق قانون سازی مکمل ہو چکی، ان کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن مزید 28 سرکاری اداروں کی نجکاری کرے گا۔ پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر جاری سروے رپورٹ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت پر عوامی اعتماد کا اظہار،
इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के मुताबिक 69% अफराद ने वजीर आला की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सूबे की तरक्की दुरुस्त समत में गामजन है। मजमूई तौर पर 65% अफराद ने पंजाब की मौजूदा सूरत हाल को मुस्बत करार दिया। सर्वे में 32% ने कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग जबकि 31% ने गुड करार दिया। नौजवानों की बड़ी तादाद भी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मुस्बत राय रखती है। सियासी मकबूलियत के लिहाज से मुस्लिम लीग नून को 42% हिमायत हासिल हो रही है और 55% अफराद ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने का इंदिया दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को सबसे ज्यादा पजीराई मिली। वीमेन वेलफेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबे भी नुमाया रहे। अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर और बल्दियाती सर्विसेज में भी बेहतरी को सराहा गया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाब सफारतकारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान सफारती मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती अमल पर भारतीय मीडिया परेशानी में मुब्तला है। पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में दर्दनाक शिकस्त दी। भारत वो शिकस्त अब तक नहीं भूल सका। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम के लिए इकदाम किए। हमने ऐलान किया था कि हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए मिलेंगे। मोटरसाइकिल मालिकान का डाटा अब तक आ रहा है तो हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे आवाम को तवील फायदा हुआ। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा सिंध हुकूमत बना रही है। सैलाब से मुतासरा 21 लाख खानदानों को घर बना कर दिए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा इस बार सिंध में गंदुम की बम्पर काश्त हुई है। हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम काश्तकारों को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जा रहे हैं। 3 लाख से जायद काश्तकारों को इमदादी रकम दी जा चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास बलोचिस्तान में बरवक्त मंसूबों की तकमील और अफसरान की फील्ड में मौजूदगी जांचने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। अफसरान की निगरानी के लिए लाइव लोकेशन हाजिरी निज़ाम नाफिज करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को तरक्याती मंसूबों को जून से कबल मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। सरफराज बुगटी ने 10 दिन से जायद गैर हाजिर रहने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा शफाफियत, बर वक्त तकमील और अवामी वसाइल का मौसर इस्तेमाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।